الحمد للہ الذی ختم بنا النبوۃ واکمل لنا الدین وجعل رسولنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا موضوع سن کر دل کی کیفیت کچھ الگ ہی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور خلافت کا فیصلہ کیسے ہوا؟ یہ وہ پہلو ہے جنہیں جاننا ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا نقطہ بیان ہوگا جو دل کو جھنجھوڑ دے گا۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی؟ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کرائی تھی؟ تفصیل سے لکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس ترتیب سے پڑھی گئی تھی۔ جواب: حاکم جلد 3 صفحہ 60۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرہ سے باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر جبریل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، پھر باقی فرشتے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد نماز پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی عورتیں، پھر گروہ در گروہ آ کر تم سب مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ چنانچہ اسی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گروہ در گروہ حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک گروہ کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ پڑھا۔ اس طرح 30,000 مردوں اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس مسئلے کی تفصیل حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی کی کتاب سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد 3 صفحہ 187 و ما بعد میں، اور اس ناکارہ کی کتاب عہد نبوت کے ماہ و سال صفحہ 380 میں ملاحظہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی تھی یا نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ ہمارے درمیان کافی بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ اس میں کوئی امام بنا۔ ابن اسحاق وغیرہ اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک حجرہ شریف میں رکھا گیا۔ پہلے مردوں نے گروہ در گروہ نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب میں لکھتے ہیں، اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کا جنازہ تیار کر کے رکھا گیا تو اول مردوں نے گروہ در گروہ ہو کر نماز پڑھی، پھر عورتیں آئی، پھر بچے آئے، اور اس نماز میں کوئی امام نہیں ہوا۔ نشر الطیب صفحہ 244، مطبوعہ تاج کمپنی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ الروز الانف جلد 2 صفحہ 377، مطبوعہ ملتان میں لکھتے ہیں، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور ایسا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے ہو سکتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی تھی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت طبرانی اور بزار کے حوالے سے، حافظ نور الدین بہثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 427 میں بزار اور طبرانی کے حوالے سے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں واحدی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے: ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا، جب غسل کفن سے فارغ ہو میرا جنازہ قبر کے قریب رکھ کر ہٹ جانا۔ اول ملائکہ نماز پڑھیں گے، پھر تم گروہ در گروہ آتے جانا اور نماز پڑھتے جانا۔ اول اہل بیت کے مرد نماز پڑھے،
پھر ان کی عورتیں، پھر تم لوگ۔ نشر الطیب صفحہ 202 طبعہ سہارنپور۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھنا نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور تدفین کس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی؟ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اور آپ کی تدفین اور غسل میں کن کن حضرات نے حصہ لیا، اور آپ کے بعد خلافت کے منصب پر کس کو فائز کیا گیا، اور کیا اس میں بالاتفاق فیصلہ کیا گیا؟ جواب: 30 صفر آخری بدھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو بروز پنجشنبہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بہت سے امور کے بارے میں تاکید و نصیحت فرمائی۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو مرض نے شدت اختیار کی اور 3 بار غشی کی نوبت آئی، اس لیے مسجد تشریف نہیں لے جا سکے، اور 3 بار فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ یہ نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور باقی 3 روز بھی وہی امام رہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول دوشنبہ کی نماز فجر پر ختم ہوتا ہے۔ علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ بنی، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو وصیت فرمائی، انتقال کے بعد مجھے غسل دو اور کفن پہناؤ، اور میری چارپائی میری قبر کے کنارے جو اسی مکان میں ہوگی رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤ۔ میرا جنازہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام پڑھیں گے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام، ہر ایک کے ہمراہ فرشتے کے عظیم لشکر ہوں گے، پھر میرے اہل بیت کے مرد، پھر عورتیں بغیر امام کے یعنی تنہا تنہا پڑھے، پھر تم لوگ گروہ در گروہ آ کر تنہا تنہا نماز پڑھو۔ چنانچہ اسی کے مطابق عمل ہوا۔ اول ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھر اہل بیت کے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، سب نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی، کوئی شخص امام نہیں تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا۔ حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے فضل اور قسم رضی اللہ عنہم ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقران رضی اللہ عنہما بھی غسل میں شریک تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سحولی یعنی موزہ سحول کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے روز یعنی 12 ربیع الاول کو ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اول مسئلہ خلافت پر مختلف آراء پیش ہوئے، لیکن معمولی بحث و تمحیص کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر اتفاق ہو گیا، اور تمام اہل حل و عقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سیرت پر عمل اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، آمین۔ اور اب آج کا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلافت کے بارے میں مشورہ کہاں ہوا؟ اپنا جواب نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک دین کی روشنی مسلسل پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔